ضروری نہیں جس کے ساتھ مخلص ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ ہو۔ اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا اور تمہاری ہر دعا پر کن بھی فرما دے گا انشاءاللہ۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا پھر سال لگیں۔ ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت مقرر ہوتا ہے، مگر جب وہ کن کہہ دینا تو سب ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا اللہ کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا۔ وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دیں یہ کہہ کر کہ اس مختصر زندگی پر غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں وہ ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے۔ ان قریب وہ اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میں ابھی شاید صبر کے پہلے درجے پر ہوں، اسی لیے آج بھی میری زبان پر کوئی نہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جس کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہاری سن نہیں رہا اور تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا۔ یاد رکھو کہ تم جو کچھ بھی مانگتے ہو اللہ سے، ایسا نہیں کہ اللہ نے اسے دینے سے انکار کر دیا یا تمہیں تمہاری صداؤں کو رد کر دیا، بلکہ وہ تو دعائیں سنبھال کر رکھ رہا ہے تاکہ بہترین وقت پر عطا کرے۔ اور اس بات پر یقین رکھنا کہ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے لیے تم آج تڑپتے ہو۔ بس بہترین وقت کے آنے تک تمہیں بس دو ہی کام کرنے ہیں، اپنے رب پر یقین اور اس کی رضا کے لیے صبر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیزوں کے آگے بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدے کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ممکن تمہارے لیے بناتا ہے، اور پھر تم جب دعا مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو نا، تب وہ تمہیں دینے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے ہو، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتی ہیں، بس تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد تک تمہارا پہنچنا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمہیں تہجد کے وقت اپنے روبرو کھڑا کر رہا ہے کہ مانگ مجھ سے میرے بندے کہ میں تجھے دوں۔ اللہ دکھ نہیں دیتا، دکھ تو ہم خود خریدتے ہیں، کبھی غلط انتخاب سے، کبھی بیجا توقعات سے اور کبھی خیالات سے۔ اللہ تو بس آزماتا ہے اور اپنوں کو ہی آزماتا ہے کہ میرا کون اور کتنا ہے، کون محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اور پتہ ہے اگر اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے بہانے نہ بنائے تو ہمارے اور اللہ کے درمیان میلوں کے فاصلے آ جائیں، اس کا آزمانا بھی تو محبت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار تم بہت تھک جاتے ہو، اللہ جانتے ہیں، شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے تمہارے دل میں، پھر بھی تم اس رب سے مانگتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین رکھتے ہو۔ اللہ کو تمہاری کوششیں بہت پسند ہیں، وہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی بدل سکتا ہے۔ اس کا ایک کن دونوں جہانوں کی طاقتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، تم بس اسی طرح اپنے حصے کا کام جاری رکھو، وہ رب العالمین صحیح وقت پر تمہیں بہترین ترین طریقے سے ضرور عطا کرے گا۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر کیوں مایوس ہوتے ہو؟
وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھر گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا، تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہو۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ جی نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا نا، اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ بس دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آمین۔